بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون۔ اس سے پہلی آیت شریفہ میں کفار مکہ مشرکین مکہ کی شرارتوں کا بیان آیا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ ان آیات میں سے پہلی آیت شریفہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہے، اور پہلی آیت شریفہ میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ مکہ مکرمہ کے مشرکین کفار اور بالخصوص رئیس اور مالدار قسم کے جو لوگ شرارتیں کر رہے ہیں اور آپ کی مخالفت کر رہے ہیں عناد دشمنی کی وجہ سے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ آپ سے پہلے بھی جو انبیاء اکرام علیہم السلام تشریف لائے ہیں، ان کی امتوں میں اور ان کے قوم کے اندر جو رئیس اور مالدار قسم کے لوگ تھے، انہوں نے بھی حق کی ہمیشہ مخالفت کی ہے، وہ بھی مخالفت کرتے ہوئے آئے، اور وہ اپنی مکاریاں دکھاتے رہے، فریب کاریاں دکھاتے رہے۔ ظاہر میں وہ یہ سوچتے تھے کہ ہم دوسروں کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں۔ اس آیت شریفہ سے ایک سبق یہ بھی ملتا ہے، یہ سبق دینا مقصود ہے سر، کہ آدمی بڑوں کو اور مالداروں کو دیکھ کر ان کے نقش قدم پر نہ چلے، ان کی ریس اور ان کی حرص نہ کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، اپنی عقل کو استعمال کرے اور پہچانے کہ کیا چیز حق ہے کیا باطل ہے، کون سا راستہ سچ ہے اور کون سا راستہ جھوٹ ہے۔ یہ نہیں کہ بستی کا محلے کا ذمہ دار جس طرف جا رہا ہے اندھا دھند اس کے پیچھے چل دیں، نہیں، بلکہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ راستہ جس پر یہ چل رہا ہے یہ حق راستہ ہے یا نہیں، سچ راستہ ہے یا نہیں، سیدھا راستہ ہے یا نہیں۔ اگر وہ غلط راستے پر چل رہا ہے، غلط راہ پر چل رہا ہے، تو چاہے وہ کتنا بھی بڑا آدمی ہے پھر اس کی پیروی نہیں کرنی، اس کے پیچھے نہیں چلنا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا، ہر بستی کے اندر مجرمین کے سردار کو ہم نے بنایا کہ وہ اس میں مکاری کریں۔ وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور وہ اپنے آپ ہی کے ساتھ مکاری کر رہے ہیں، اپنے آپ کے ساتھ ہی فریب کاری کر رہے ہیں، لیکن ان کو پتہ نہیں چل رہا ہے۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ، اور جب ان کے پاس کوئی نشانی کوئی آیت آتی ہے تو کہتے ہیں
کہ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ ہمیں بھی وہی چیز دی جائے جو اللہ کے رسول کو دی گئی ہے۔ اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں کہ کہاں رسالت رکھنی ہے، کسے رسول بنانا ہے۔ ایک مرتبہ ابو جہل نے یہ کہا کہ عبد مناف جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے، ان سے ہم ہمیشہ مقابلہ کرتے ہوئے آئے ہیں، لیکن اس وقت وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب تم ہم سے مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے خاندان کے اندر ایسی بزرگی اور شرافت رکھ دی کہ جو کسی اور خاندان میں نہیں ہے، اور وہ شرافت اور بزرگی ہے نبوت کی شرافت، نبوت کی بزرگی۔ اللہ نے ہمارے خاندان کے آدمی کو نبی بنا دیا، اور یہ اتنا بڑا اعزاز ہے، اتنا بڑا مقام ہے، اور اتنی بڑی شرافت اور بزرگی ہے کہ دنیا کی کوئی بزرگی، کوئی شرافت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو ابو جہل یہ سن کر اور اس طرح کی باتوں سے تلملا اٹھا، اور غصے میں ایک دن کہنے لگا کہ ہم تو اس وقت تک اس نبی پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہمارے پاس بھی وہی چیز نہ آنے لگے جو ان کے پاس آتی ہے، یعنی ہمیں بھی رسول بنا دیا جائے، ہمارے پاس بھی وہی آنے لگے۔ اس پر اللہ رب العزت نے آیت شریفہ نازل فرمائی، اور اس میں فرمایا گیا کہ ان مشرکین کا، ابو جہل وغیرہ کا حال یہ ہے کہ جب ان کے پاس کوئی نشانی، کوئی آیت آتی ہے تو یوں کہتے ہیں کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ ہمیں بھی وہی چیز مل جائے جو اللہ کے رسول کو ملتی ہے، یعنی ہم بھی پیغمبر بن جائیں۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، یہ رسالت کا جو منصب ہے، عہدہ ہے، یہ کوئی کسبی نہیں ہے کہ کوئی آدمی محنت کر کے اس عہدے کو لے لے، یہ تو محض اللہ کے فضل سے ملتا ہے۔ اللہ جسے چاہتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ کوئی کسبی اور اپنی محنت سے ملنے والی چیز نہیں ہے۔ اللہ جسے پیغمبر اور رسول بنانا چاہتے ہیں، اسے اللہ پیغمبر اور رسول بنا دیتے ہیں۔ اب تو یہ دروازہ بند ہے، کوئی اگر اس وقت آپ علیہ السلام کے بعد اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کرے، وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے۔ آپ علیہ السلام آخری پیغمبر ہیں، آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی اب نہیں آئیں گے، نئے نبی۔ اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اتنی بات ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے پیغمبر بنانا چاہتے ہیں اور جسے نبی بنانا چاہتے ہیں، تو ابتدا سے ہی، شروع سے ہی اللہ تعالیٰ اس کے اخلاق، کردار اور کریکٹر کو اچھا بناتے ہیں۔ اس کے کریکٹر میں، اس کے کردار میں ذرہ برابر کوئی کمی نہیں ہوتی، کوئی اعتراض کرنے کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ آپ اپنے پاک نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کیجئے، سنیے، پڑھیے کہ آپ علیہ السلام کی پوری زندگی ایسی ہے کہ کوئی ذرہ برابر اعتراض نہیں کر سکتا۔ وہ لوگ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کٹر دشمن، اسلام کے دشمن، وہ بھی آپ کو صادق اور امین کہنے پر مجبور تھے۔ آپ علیہ السلام نے چیلنج کیا تھا کہ میرا بچپنا تمہارے درمیان گزرا ہے، میری جوانی تمہارے درمیان گزری ہے، تم نے میرے کریکٹر کو، میری زندگی کو دیکھا ہے، کبھی میں نے جھوٹ نہیں بولا، کبھی میں نے خیانت نہیں کی، تو جب یہ آج میں نبوت کا دعویٰ کر رہا ہوں، نبوت کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے مجھے پیغمبر بنایا ہے، تو اس کو کیسے تم جھوٹا مان سکتے ہو؟ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ مجرمین ہر دور میں رہے، اسلام اور مسلمانوں کے دشمن ہر زمانے میں رہے، اور رئیس قسم کے، مالدار قسم کے لوگوں نے اسلام کی، مسلمانوں کی مخالفت کی ہے، لیکن ان مجرموں کو عنقریب پتہ چل جائے گا جب ان کو ذلت اور رسوائی پہنچے گی۔ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللَّهِ، اللہ کے یہاں مجرموں کو
ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جب یہ مجرمین، اسلام مسلمانوں کے دشمن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو اس وقت اللہ کی طرف سے انتہائی ان کو ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ، اور ان کی کرتوتوں اور ان کی مکاریوں کی بنا پر ان کو سخت ترین عذاب دیا جائے گا، ذلیل و رسوا بھی ہوں گے اور ساتھ ساتھ سخت ترین عذاب میں بھی مبتلا ہوں گے۔ قیامت کے دن کی ذلت اور رسوائی اتنی انتہائی خطرناک ہوگی کہ انسان یہ تمنا اور آرزو کرنے لگے گا کہ میں اس ذلت اور رسوائی سے بچ جاؤں، چاہے میرا ٹھکانہ جہنم میں ہو جائے، چونکہ انسان دیکھے گا کہ وہاں تو سب جمع ہے، بیٹا بھی ہے، باپ بھی ہے، بہن بھی ہے، بیوی بھی ہے، رشتہ دار بھی ہیں، وہ لوگ بھی ہیں جو دنیا کے اندر ہمیں اچھا سمجھتے تھے، ہمارے سے حسن ظن رکھتے تھے، ہمارے معتقد تھے۔ اب اگر وہاں پر ہمارے نامہ اعمال کو اسکرین پر چلا دیا جائے، آپ ذرا سوچیں، فرض کریں تو اس وقت انسان کا کیا حال ہوگا؟ انسان یہی سوچے گا کہ یہ بند کر دیا جائے، لوگوں کے سامنے میری ذلت و رسوائی نہ ہو، چاہے مجھے جہنم میں ہی پہنچا دیا جائے۔ تو اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہنا چاہیے، معلوم نہیں کہ کب اللہ کے یہاں جانا پڑ جائے۔ پہلے بھی عرض کیا گیا کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کے گناہ پر کئی گواہ قائم ہو جاتے ہیں، خود وہ زمین کا گناہ پر قائم ہو جاتی ہے جس زمین کے ٹکڑے پر گناہ کیا ہے، اور خود انسان کے اعضاء انسان کے خلاف گواہ بن جاتے ہیں جن اعضاء سے گناہ کیا ہے، اور اسی طرح نامہ اعمال وہ خود انسان کے خلاف گواہ ہے، کرامن کاتبین وہ انسان کے خلاف گواہ ہے۔ لیکن جب انسان سچی پکی توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان تمام گواہوں کو بھلا دیتے ہیں، اور تمام گناہوں کو اور ان کے نشانات کو بھی اللہ مٹا دیتے ہیں۔ اللہ اتنے رحیم و کریم ہے۔ تو انسان سے گناہ ہو جائے، اللہ کے سامنے توبہ کر لے، سچی توبہ کر لے، پکی توبہ کر لے، آئندہ پختہ ارادہ کرے کہ اب گناہ نہیں کروں گا، ورنہ گناہ کی سزا مل کر رہتی ہے۔ سیصیب الذین اجرموا صغار عند اللہ وعذاب شدید بما كانوا یمکرون، مجرمین کو ذلت بھی پہنچے گی اور سخت ترین عذاب بھی ملے گا ان کی کرتوتوں کی بنا پر۔ فمن یرید اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام، جسے اللہ ہدایت دینا چاہتے ہیں اسلام کے لیے اس کے سینے کو کھول دیتے ہیں۔ ومن یرید ان یضلہ، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کرنا چاہتے ہیں اس کی سرکشیوں کی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو تنگ بنا دیتے ہیں، گویا کہ وہ آسمان پر چڑھ رہا ہے۔ اس آیت شریفہ میں فرمایا گیا کہ جب اللہ کی طرف سے کسی انسان کی ہدایت کا فیصلہ ہوتا ہے، اللہ اسے نوازنا چاہتے ہیں تو اللہ پاک اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا ہے کہ ہم اسلام کے لیے انسان کے سینے کو کھول دیتے ہیں، تو اس سے کیا مراد ہے؟ اسلام کے لیے سینے کا کھلنا، سینے کا کھولنا، اس سے کیا مراد ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کے لیے سینے کا کھلنا یہ ہے کہ انسان حق بات سننے لگے، حق بات کو سمجھنے لگے، حق بات کو قبول کرنے لگے۔ انسان کو حق بات کا سننا، سمجھنا، قبول کرنا یہ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں حق بات سے دور بھاگتے ہیں، نفرت ہوتی ہے، سنتے ہی نہیں، سمجھتے نہیں، سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، اور قبول کرنا تو بعد کی بات ہے۔ پہلے تو انسان سنے، پھر سمجھے، پھر قبول کرے۔ تو کتنے تو ایسے ہیں کہ جنہیں حق بات سننے میں مزہ آتا ہے، حق بات سمجھنے میں مزہ آتا ہے، حق بات قبول کرنے کے لیے ان کا دل و دماغ تیار رہتا ہے،
تو ان کا سینہ اسلام کے لیے کھلا ہوا ہے، اور جو ایسا نہیں ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے تنگ ہے، جسے حق بات سننے سے نفرت ہوتی ہے، بھاگنے کو دل چاہتا ہے اور حق بات قبول کرنے کو دل نہیں چاہتا، تو وہ اپنا انجام برا سمجھے، اور یہ اس کا سینہ گویا اسلام کے لیے کھلا ہوا نہیں ہے، تنگ ہے، اور اتنا تنگ ہے اسے اتنا مشکل لگتا ہے۔ جس آدمی کے دل میں اسلام کی عظمت اہمیت نہیں ہوتی، اسے حق بات کا سننا، سمجھنا، قبول کرنا اتنا مشکل ہوتا ہے جیسے آسمان پر چڑھنا۔ جیسے آسمان پر چڑھنا مشکل ہے، تو ایسے ہی اس کے لیے حق بات کا سننا، حق بات کا سمجھنا، حق بات کا قبول کرنا مشکل ہوتا ہے۔ دوسرا سوال حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا کہ جی اس کی کوئی علامت اور نشانی بھی ہے؟ کوئی علامت ہے، نشانی اس کی، جس سے ہم پہچان سکے کہ اس آدمی کا دل اسلام کے لیے کھلا ہوا ہے، اس آدمی کا دل اسلام کے لیے تنگ ہے، اس کی کوئی علامت نشانی؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نشانی بھی ارشاد فرمائی کہ اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ آدمی آخرت کے کاموں کی طرف متوجہ ہو، موت کی تیاری میں لگا ہوا ہو، اور دنیاوی لذات، دنیاوی خواہشات جو وقتی ہے اور فانی ہے ان سے بچتا ہو، ان سے دور رہتا ہو۔ یہ علامت ہے اس بات کی کہ اللہ نے اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیا ہے۔ اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ کی بڑی نعمت ہے، یا اللہ میرے سینے کو اسلام کے لیے کھول دے، میرا سینہ، میرا دل ایسا بنا دے کہ یا اللہ مجھے حق بات کے سننے میں مزہ آئے، حق بات کے سمجھنے میں مزہ آئے، حق بات کے قبول کرنے میں مزہ آئے، میرا دل اسلام کی طرف سے اللہ تنگ نہ بنا، میری فکر آخرت کی طرف پھیر دے، میری توجہ آخرت کی طرف پھیر دے، میری رغبت آخرت کی طرف بڑھا دے۔ یہ چیزیں بھی اللہ سے مانگنے کی ہیں، اور اللہ کی یہ بڑی نعمتیں ہیں۔ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، اللہ تعالیٰ کی ایسے ہی فٹکار ہوتی ہے ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لائے، جو ایمان نہیں لائیں گے ان پر اللہ کی فٹکار، اللہ کی لعنت۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، اور یہ آپ کے پروردگار کا سیدھا راستہ ہے۔ ہذا، یہ سے مراد ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، دونوں صحابی فرماتے ہیں کہ اسلام مراد ہے، کہ مذہب اسلام یہ آپ کے رب کا راستہ ہے۔ کتنی لذت ہے اس جملے میں کہ یہ مذہب اسلام جس کے بارے میں ابھی آیا ہے کہ اللہ جس کو ہدایت دینا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں، تو یہ اسلام ہی آپ کے رب کا راستہ ہے، اللہ کا راستہ ہے، پروردگار کا راستہ ہے۔ اور راستہ بھی کیسا؟ مستقیمہ، سیدھا راستہ ہے، ٹیڑھا راستہ نہیں ہے، کجی والا راستہ نہیں ہے، بلکہ آپ کے پروردگار تک پہنچنے کا اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کا، اللہ تک رسائی کا بالکل سیدھا راستہ ہے۔ لہذا اس پر چلو، اس کے تقاضے پر چلو۔ اسلام کے جو تقاضے ہیں، اسلام جو ہم سے چاہتا ہے، اسلام کا تقاضا صرف نمازیں نہیں ہے، اسلام کا تقاضا صرف روزہ ہی نہیں ہے، صرف عبادات ہی نہیں ہے، بلکہ اسلام کا ایک بڑا باب معاملات بھی ہے۔ ہمارے معاملات بھی درست ہوں، معاملات کی بھی فکر ہونی چاہیے، عقائد بھی درست ہوں، عقائد بھی اسلام کا ایک بڑا باب ہے۔ ہمارے عقائد کے اندر بہت کمزوریاں ہیں، ان کمزوریوں کو دور کرے اور اپنے عقائد کو مضبوط بنائے، پختہ بنائے۔ اور اس وقت جو باطل فرقے وجود میں آ رہے ہیں، جو اسلام ایمان والوں کے ایمان پر اور ان کے عقیدے پر حملہ کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، اور پوری کوشش ہے کہ ان کو صحیح عقیدے سے بھٹکا دیا جائے، تو ان سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ اپنا عقیدہ مضبوط بنائے، کوئی اس طرح کی بات کرے آپ ان سے بات نہ کریں، آپ سیدھا ان سے کہیں کہ آئیے ہمارے علماء سے ملیے۔ اس وقت چل رہے ہیں ایسے فتنے، شکیلیت کا فتنہ۔ شکیل بن حنیف ایک بہار کا آدمی ہے، اس نے دعویٰ کر دیا کہ میں مہدی ہوں، حضرت مہدی علیہ السلام، حالانکہ ان کا نام شکیل نہیں ہوگا، عبداللہ ہوگا۔ بس پہلی بات تو یہ کہ ان کا نام یہ نہیں ہے، اور وہ بہار کے نہیں ہوں گے،
موٹی سی بات ہے، ان کے باپ کا نام بھی حنیف نہیں ہوگا، ہم نے تو یہ پڑھا ہے، یہ سنا ہے، یہ آپ کو تو اتنی موٹی سی بات کر رہی ہے کہ وہ بہار کے نہیں ہوں گے، اتنا طے ہے۔ تو اس وقت اگر کوئی اس طرح کی بات کرے، آپ اپنے امام صاحب سے، علماء سے، ان سے ملاقات کرائے، خود ان سے بحث و مباحثے میں نہ پڑے۔ ہمارے لیے تو یہ اسلام اور ہمارے جو عقائد ہے یہی سیدھا راستہ ہے، آپ کے رب کا راستہ یہی ہے۔ قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون، اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ہم نے آیات کو، نشانیوں کو کھول کھول کر بیان کر دیا، کسی طرح کا کوئی ابہام، کوئی اجمال، کوئی پوشیدگی اور کوئی ایسی چیز جو سمجھ میں نہ آئے باقی نہیں رہی۔ لیکن کن کے لیے؟ لقوم یذکرون، انہی لوگوں کے لیے جو نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو غور و فکر کرتے ہیں، اور جو عناد، ہٹدرمی اور دشمنی پر اترے ہوئے ہیں، ان کے سامنے تو کچھ بھی بیان کر دیا جائے، ان کو کچھ بھی دکھا دیا جائے، وہ ماننے والے نہیں ہیں۔ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو اسلام کے راستے پر چلنے والے ہیں، اللہ پاک کی طرف سے ان کے لیے اعلان ہے کہ ان کے لیے سلامتی والا گھر ہے۔ سلامتی والا گھر، ایسا گھر، ایسی جگہ کہ جہاں پر کسی مصیبت، کسی پریشانی، کسی آفت، کسی رنج، کسی غم، کسی ٹینشن کا کوئی گزر نہیں ہے۔ وہاں کوئی جگہ نہیں ہے ٹینشن کے لیے، کسی رنج کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، کسی غم کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، کسی آفت و مصیبت کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، کسی بیماری کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ وہاں خالص خوشگوار زندگی ہے، خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، وہ سلامتی والا ہے، امن والا ہے، کسی کا کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں ہے۔ اس سے مراد ہے جنت۔ ظاہر سی بات ہے ایسی جگہ جنتی ہو سکتی ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے خوش ہوتے ہیں تو دنیا کے گھر کو بھی اس کے لیے دارالسلام بنا دیتے ہیں۔ جنت تو اس کے ملے گی، دنیا کے گھر کو دارالسلام بنانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ہر کام میں اللہ کی مدد شامل ہوتی ہے، اس کے ہر کام میں اللہ کی مدد شامل ہوتی ہے، تو اس کے لیے یہ دنیا بھی دارالسلام بن جاتی ہے، یہ بھی اس کے لیے جنت بن جاتی ہے۔ لہم دار السلام عند ربہم، ان کے لیے دارالسلام ہے ان کے پروردگار کے پاس۔ وہو ولیہم، یہ کتنی بڑی لذت کی چیز ہے، اور اللہ ان کا مددگار ہے، اللہ ہی ان کا مددگار ہے، اللہ کی مدد ان کے ہر کام میں شامل ہوتی ہے۔ اور یہ نعمت کیوں ملی ہے ان کو؟ بما کانوا یعملون، ان کے اعمال کی بنا پر، جو انہوں نے نیک کاموں کے کرنے میں مشقت برداشت کی ہے، رکاوٹوں کو دور کیا ہے، ان اعمال کی بنا پر، ان مشقتوں اور مجاہدوں کی بنا پر اللہ کی طرف سے یہ انعام ملا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم اجعل صلواتک و رحمتک و برکاتک علی سید المرسلین امام المتقین و خاتم النبیین محمد عبدک و رسولک امام الخیر و قائد الخیر و رسول الرحمہ، اللہم بعثه مقاما محمودا یبعث به الاولون والآخرون۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا۔ یا اللہ، ہم اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، مولائے کریم اس وقت تک کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجئے، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرما، گناہوں سے نفرت پیدا فرما، طاعات کی محبت نصیب فرما، اپنی رضا اور خوشنودی نصیب فرما۔ یا اللہ، ہماری رگ رگ کے اندر ایمان کی نورانیت پیدا فرما، تقوی و طہارت کی زندگی نصیب فرما۔ یا اللہ، اپنی کامل معرفت نصیب فرما۔ یا اللہ، ہمارے اس مختصر سے عمل کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما لیجئے، اس کو ہماری اصلاح کا ذریعہ بنا دیجئے۔
ہماری نجات کا ذریعہ بنا دیجئے۔ یا اللہ ہم سب کو فکر آخرت نصیب فرما، آخرت کی تیاری کی توفیق نصیب فرما، موت کی تیاری کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کو شرح صدر کی نعمت عطا فرما، یا اللہ شرح صدر کی نعمت عطا فرما۔ یا اللہ قرآن کریم کے پڑھنے سے محبت نصیب فرما، پڑھنے پڑھانے والوں سے محبت نصیب فرما، قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے تمام مسلمان بھائیوں کی مدد فرما، یا اللہ ہمارے تمام مسلمان بھائیوں کی مدد فرما۔ مولا کریم جس طرح آپ نے ملک شام میں یا اللہ یقیناً آپ ہی کی مدد سے ہوا ہے جو بھی کچھ، یا اللہ مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی ہے، اہل حق کو فتح نصیب فرمائی ہے، یا اللہ اسی طرح پوری دنیا کے اندر اہل حق کو فتح نصیب فرما، بالخصوص فلسطین کے اندر بھی یا اللہ یہ فتح نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ وہاں کی فتح سے، وہاں کی خوشیوں سے بھی یا اللہ ہماری آنکھوں کو، ہمارے قلب کو ٹھنڈا فرما دیجئے، یا اللہ ہمیں مسرور فرما دیجئے، یا اللہ ہماری خصوصی مدد فرما، یا اللہ ہمیں اپنی دائمی روضہ نصیب فرما، یا اللہ اپنی ذات سے کامل تعلق نصیب فرما، کامل معرفت نصیب فرما، اپنی ذات کا کامل یقین نصیب فرما، یا اللہ بغیر مانگے عنایت فرما۔ مولا کریم ہماری دعا کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لیجئے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه۔